بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد شخص تھا، اس کی اولاد کثیر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے تنگ دستی کی آزمائش میں ڈالا تو نوبت فاقوں تک آ گئی اور حالات قابو سے باہر ہو گئے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے لوگوں سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، تم جاؤ اور کسی سے کچھ مانگ کر لے آؤ تاکہ بچے تو کچھ کھا لیں۔ عورت گھر سے نکلی اور شہر کے ایک بڑے تاجر کے پاس جا کر کھانے کا سوال کرنے لگی۔ تاجر نے دیکھا کہ عورت حسین و جمیل ہے، شیطان نے اسے ورگلایا اور تاجر کہنے لگا اگر تم میری آرزو پوری کر دو تو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت نے اس تاجر کی پیشکش ٹھکرا دی اور دل میں لان تان کی اور خالی ہاتھ واپس گھر کو لوٹ آئی۔ بچے جو بھوک کی شدت میں نڈال ہو کر ماں کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے، جب ماں کو خالی ہاتھ واپس لوٹتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کے لیے لا دیں۔ عورت بیچاری ممتا کے ہاتھوں مجبور الٹے قدم واپس پلٹی اور اسی تاجر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تاجر نے جب عورت کو دیکھا تو اپنا پہلا مطالبہ دہرایا۔ اب کی بار عورت بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے رضامند ہو گئی اور تاجر اسے اپنے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی اس نے بری نیت سے عورت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو عورت خوف کے مارے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا تم کس سے ڈرتی ہو؟ یہاں تو ہم دونوں کے سوا اور کوئی نہیں اور نہ ہی کسی میں ہمت ہے کہ یہاں آ سکے۔ عورت نے کہا میں خدا کے خوف سے ڈر رہی ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم اس سے چھپ سکتے ہیں؟ عورت کے ان الفاظ کی ہیبت اس تاجر پر ایسے طاری ہوئی کہ جیسے آسمان سے کسی نے پٹخ دیا ہو۔ وہ فوراً پیچھے بھاگا اور کہنے لگا جب تم تنگ دستی میں بھی خوف خدا رکھتی ہو تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے عورت کو بہت سارا مال و دولت دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، اے موسیٰ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حسب الحکم اس تاجر کے پاس گئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تجھے سلام بھیجا ہے اور تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے تمام واقعہ سنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمان الہی ہے جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کر دوں گا اور اس پر عذاب نازل کروں گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔